إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے موضوع کے تحت ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بچاؤ. نارا، کس سے بچانا ہے؟ کہا اللہ نے آگ سے، انگاروں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. حاضرین کرام، اولاد انسان کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کے لیے بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے پیغمبران، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اصفیاء ترفا کرتے تھے، اللہ سے بھیک مانگا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھے ہیں، اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگارا مجھے نیک اولاد عطا فرما. بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے باری تعالیٰ مجھے اپنی طرف سے نیک، پاک، صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. حاضرین کرام، اولاد یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے.
जिसे नबियों ने, जिसे रसूलों ने तलब किया है, अल्लाह से मांगा है, औलाद की सही तरबियत, औलाद का सही ढंग से उनका इस्तेमाल, औलाद को अदब सिखाना, औलाद को तरबियत याफ्ता बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है, घर के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। आप अगर भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपका छोटा भाई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर घर के बड़े सरपरस्त हैं, आप अगर दादा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर दादी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप वालिद है, बहैसियत वालिद के आप पर जिम्मेदारी बनती है। आप अगर वालिदा है, माँ है, घर के बच्चों की तरबियत करना, उनकी देखरेख का लिहाज करना, इस्लामी खुतूत पर उनको परवान चढ़ाना, ये लाजिम और मलजूम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई एक बच्चे थे, कई बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बच्चे, सुभान अल्लाह, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों को अदब सिखाने के लिए क्या उसूल बनाए हैं, खुद नबी ने क्या तरीका अपनाया है। हमारे नबी के दौर के बच्चों की एक फहरिस्त मेरे पास है, लेकिन मैं एक एक करके एक एक जुमा में इंशाअल्लाह बोलूंगा, ज्यादा तूल दिए बगैर। एक एक बच्चे की सीरत, एक एक बच्चे का किरदार, एक एक बच्चे का बायोग्राफी, उसका बायोडाटा, उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा आपके सामने रखूंगा। शायद किसी भाई के काम आ जाए, शायद किसी बुजुर्ग के काम आ जाए, शायद किसी माँ के काम आ जाए। तरबियत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बच्चे थे, प्यारे नबी के दौर में कैसे परवान चढ़े, बच्चे कैसे खेला करते थे, बच्चे कैसे मजलिसों में आया करते थे। हर एक का अलग अलग, हर एक का एक किरदार है, हर एक की एक सीरत है। हाज़रीन किराम, हाज़रीन किराम, लोग इबादत में मशगूल है, लोग इबादत कर रहे हैं। इबादत के दौरान एक नौजवान इबादत में मुनहमिक है, इबादत में मगन है। इतने में उसे बाजू से सिसकियों की आवाज आती, सिसकियों की आवाज आती, ज़ारों के पास रोने की आवाज आती। अब ये नौजवान खुद इबादत में मशगूल है, उसका बाजू पहलू का साथी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तड़प रहा है, तरस रहा है। अभी ये नौजवान जो इबादत में मशगूल है, अपनी इबादत को मुनक़ते करता, इबादत को रुकाता, पलट कर देखता, उसका भाई ज़ारों की तार रो रहा, ज़ारों की तार सिसकियां बंधी है। अब रोते रोते कुछ मांग रहा है। ये नौजवान अपने भाई की तरफ देखता है कि उसका भाई रोते रोते कुछ मांग रहा, लेकिन रोने में जो आवाज निकल रही समझ में नहीं आ रही, सीधा समझ में नहीं आ रही। तो कान लगा के गौर से सुनता तो वो शख्स अल्लाह से मांग रहा है, ऐ अल्लाह, ऐ मालिक कायनात, ऐ परवरदिगारे आलम, मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। ऐ रब, मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। अब ये नौजवान देखता है, अरे क्या माजरा है, ये आदमी इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रो के अल्लाह से भीख मांग रहा है कि ऐ अल्लाह मुझे मालिक बने, वो भी कितना, एक बड़ी रकम का, 10,000 दिरहम का मालिक बना। तो ये नौजवान फौरन उठता है, घर जाता है, घर के अंदर जितने पैसे रहते पूरा निकाल के इंतजाम करता, उसको लौटा देता। और यही नौजवान बाजार से गुजरता रहता है, बाजार से गुजर रहा होता है, एक बाग पर से उसका गुजर होता। बाग में क्या देखता है कि बाग के अंदर एक गुलाम बैठा है, गुलाम के बाजू कुत्ता बैठा है। ये गुलाम बैठ के खाना खा रहा है। खाते खाते एक निवाला अपने मुंह में रखता है और दूसरा निवाला अपने कुत्ते को खिलाता है। एक निवाला अपने मुंह में रखता है, दूसरा निवाला अपने कुत्ते को खिलाता है। अब ये नौजवान बाहर ठहरता, बाग के बाहर ठहर कर ये मंजर देखता, बागीचे में दाखिल होता, बाग में दाखिल होके आता, पूछता है गुलाम, भला बताओ क्या राज है, ये क्या बात है, ये माजरा क्या है कि तुम एक निवाला अपने मुंह में रखते हो और दूसरा निवाला अपने कुत्ते को खिलाते हो। तो वो गुलाम कहता है, वो गुलाम जवाब देता है कि मुझे हया आती है, मुझे हया आती है कि मैं खुद खाना खाऊं और कुत्ता खाने से रह जाए, खाना ना खाए और मैं शिकमसार हो जाऊं। मैं अकल वाला हूं, मैं तमीज वाला हूं, अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, मैं खाना तो खाऊं और कुत्ता खाना ना खाए, मुझे इस पर हया आती है। तो वो नौजवान उठता है, मालिक का पता पूछता है,
بتاؤ تیرے مالک کا پتہ کیا ہے؟ سیدھے مالک کے پاس جاتا، مالک کے پاس جا کے مالک سے غلام کو اور باغ کو خرید لیتا، خرید کے پھر واپس آتا، آ کے اس غلام کو جواب دیتا، بولتا کہ دیکھو تمہارے مالک سے میں نے سودا کر لیا ہے، تم کو اور اس باغ کو خرید لیا ہے، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، جاؤ اللہ کی زمین کشادہ ہے، جہاں کہیں جینا چاہو جی لو، اور یہ باغ بھی تمہارے نام کر دیتا ہوں، باغ بھی تمہارے نام کرتا ہوں۔ آپ کے دماغوں میں ایک سوال آتا ہوگا، یہ نوجوان کون تھا؟ آخر نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان جو اس قدر خوبیوں کا حامل ہے۔ آپ کو بتاؤ یہ دور نبوت کا ایک بچہ تھا، پیارے نبی کے دور کا ایک ننھا منا معصوم بچہ تھا، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نور نظر تھا۔ یہ وہ نوجوان تھا جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا کہ کل جنت کے اندر سارے نوجوانوں کا سردار یہ میرا نواسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے، جو مجھ سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ میرے اس نواسے سے، میرے اس بیٹے سے محبت رکھے۔ اس کا نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بچہ، اس کی سیرت میں ہمارے بچوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ میرے گھر میں اگر بچے ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، تو بچوں کو اس خطوط پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے کیریکٹر کو چھٹیوں میں عام طور پر ہمارا توازن بگڑ جاتا، سال بھر کی محنت، اساتذہ کی، مدرسوں کی، اسکولوں کی محنت پانی میں پھر جاتی۔ جیسے چھٹیاں آئے بچوں کو چھوڑ دیتے، بچے کہاں جا رہی، کیا کر رہی، بچوں کا رہنا سہنا، بچے کہاں چل رہی، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، بچوں کو ادب سکھانا چھٹیوں میں ہو یا پڑھائی کے دنوں میں ہو لازم و ملزوم ہے۔ تو آئیے، یہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ 8 سال کے تھے، ہمارے نبی کا انتقال ہوتا، سرور کائنات کا انتقال ہوتا۔ 8 برس کے تھے تو انتقال ہوتا۔ گویا اپنے بچپن کے سنہرے لمحات پیارے نبی کے زندگی میں، پیارے نبی کے دور میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارتے ہیں۔ ان کے والد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر بات ہے، باپ نیک، ماں نیک، نانا نیک، نانی نیک، اللہ اکبر، اثر کیسے پڑے گا؟ میرے بھائیوں، بچے اگر نیک بننا ہے، بچے اگر صحیح ڈھنگ سے آنا ہے، ادب سیکھنا ہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت آپ کرنا، اپنی تربیت آپ کرنا۔ اگر ہم برے ہو، ہم اگر نمازی نہ ہو، ہمارے اخلاق اچھے نہ ہو، ہم برائیوں میں ملوث ہو، ہم منکرات کر رہے ہو، ہم فحاشیوں میں مبتلا ہو، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہو، ہم گانے گاتے ہو، اور بچوں سے تمنا کریں، بچوں سے یہ آرزو کریں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ سینما کے قریب نہ جائے، میرا بچہ ٹی وی کے قریب نہ بیٹھے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ باپ جیسا ہوتا ہے، اماں جیسی ہوتی ہے، گھر کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، گھر کے ذمہ داران جیسے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے لوگ جیسے ہوتے ہیں، بچہ ہو بہو ان کی کاپی کرتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ، گھر کے ذمہ داران، گھر کے بڑے سرپرست اولاد کے سامنے، بچوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلم سوسائٹی میں، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز خالی نظر آتی ہے، خالی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بچے زبان سے زیادہ اور عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں، زبان سے زیادہ، عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ آپ بات ایک کہہ رہے ہیں، بات ایک بولتے ہیں، اس کو بچہ اس کو کم یاد رکھتا، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جیسے اٹھ رہے ہیں، آپ جیسے بیٹھ رہے ہیں، آپ جیسا سلوک کر رہے ہیں، اس کو بچہ کاپی کرتا، اس کو بچہ
کاپی کرتا. تو آئیے دیکھیں گے پیارے نبی کے دور کا یہ بچہ حضرت حسن ابن علی جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان کی پیدائش سن 3 ہجری میں ہوتی. پیارے نبی مکے سے مدینہ جانے کے 3 سال بعد رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی پیدائش ہوتی. ان کا نام حسن ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو پیارے نبی علی کے گھر آتے، حضرت علی کے پاس آتے، حضرت علی سے پوچھتے کہ بچہ کہاں ہے دکھاؤ. تو بچے کو دکھایا جاتا. تو پیارے نبی پوچھتے کہ نام کیا رکھا تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. نام کیا رکھا؟ حرب رکھا. حرب کے معنی جنگ، حرب کے معنی وار، جنگ کے آتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس کا نام حسن ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے چلے جاتے. پھر جب دوسرا بچہ علی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آتے علی کو بولتے کہاں ہے بچہ دکھاؤ. تو بچے کو لایا جاتا. تو آپ پوچھتے کہ نام کیا رکھا تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کے معنی جنگ ہے، جنگ وار ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے. حسین رکھو اس کا نام. حسین رکھ کے سینکشن کر کے چلے جاتے. پھر اس کے بعد تیسرا بچہ ہوتا حضرت علی کے یہاں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے بچے کی ولادت کے موقع پر بھی علی کے یہاں پہنچ کر دریافت کرتے کہ تم نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حرب رکھا. حرب نام حضرت علی رکھنا چاہ رہے. اللہ کے نبی تیسری مرتبہ بھی بولتے کہ نہیں، تم اپنے بچے کا نام محسن رکھو. دیکھو یہ 3 نام حسن، حسین اور محسن، یہ تینوں نام میں نے اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے. ہارون کے بیٹوں کے نام پر ان کے نام میں نے رکھا ہے. اللہ کے نبی کا دیا ہوا نام حضرت حسن ہے. حسن کا نام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکشن کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. اس دور میں عرب کے موقع پر یہ نام غیر معروف تھا، لوگوں کے درمیان میں اس کے چرچے نہیں تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا، اس کے معنی اچھا. حسن کے معنی کیا؟ اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نام رکھے اس کے بعد سارے لوگوں کے دلوں میں اس نام کی محبت بیٹھ گئی. یہاں ہمیں بچوں کے تعلق سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں. اس کا نام کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. حرب نام رکھا تھا، جنگ اس کے معنی آتے. نبی نے نام کو بدل دیا. اگر ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ با ادب بنے، ہمارے بچہ با نصیب بنے، ہمارا بچہ اچھا تعلیم یافتہ بنے، ہمارا بچہ با مہذب بنے، اس کا ایک اہم کردار، ایک اہم رول کیا ہونا ہے؟ اچھا نام رکھنا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا رکھا. حسن کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں دیکھو یہ میرا نواسا ہے، جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو کوئی مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے تو میرے نواسے سے محبت کرے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے کہا میرا یہ بچہ 2 جماعتوں میں، 2 خون ریز جماعتوں میں صلح کرائے گا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہرے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے ہیں. حضرت حسن دوڑے آتے ممبر پر چڑھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود لے کر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے لوگوں سنو، یہ میرا بچہ 2 جماعتوں میں، جو پھوٹ والی جماعتوں میں، 2 خون ریز آپس میں لڑنے والی جماعتوں میں میرا بچہ صلح کرائے گا، دونوں کو ملائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا معاملہ ممبر پر ٹھہر کر ممبر پر بھی بچے کے جذبات کا لحاظ رکھتے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. لیکن میں نے جیسے کہا کہ آج ہمارا خاص ایک بچے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بچے، اس میں سے ایک بچہ آج کی خطبے میں حضرت حسن
حضرت حسن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق کو بتانا مقصود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ بہت کھیلا کرتے تھے، بہت ہنسی مذاق کرتے تھے، جیسے بچے شرارت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور آپس میں چینم چھپٹی کرتے ہیں، اس طرح سے حضرت حسن سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کو کاندھے پہ بٹھا کے آ رہی، دیکھو اس کے اندر بہت سے سائیکالوجی کے اصول ہیں، بہت سارے تربیت کے اصول ہیں۔ بچوں سے اگر کلوز ہوں گے، بچوں کے قریب ہوں گے، گھر کے بڑے، گھر کے ذمہ داران، اس کے اندر بچے اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف شیئر کریں گے آگے کی زندگی میں۔ آج دیکھا گیا ہے گھر کے سرپرست، گھر کے ذمہ داران، ماں باپ، والدین، یہ پورے کیا کرتے؟ بچوں کو شیئر نہیں کرتے، بچوں کے سے کلوز نہیں رہتے۔ باوا جیسے ہی گھر میں آئے بچہ بھاگ جاتا، دل کی بات باوا کے سامنے نہیں رکھتا، وہ نکڑوں کے پاس، وہ چبوتروں کے پاس، وہ کٹوں کے پاس، وہ آوارہ گرد لڑکے، وہ آوارہ لڑکے، وہ جو پڑھنا نہیں جانتے، جو تمیز نہیں جانتے، بچہ جاتا ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے، اپنا دل کا درد یا کوئی پرابلم ان سے شیئر کرتا، وہ لوگ مس گائڈ کر دیتے، غلط راستہ بتا دیتے، نتیجے میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ضائع ہو رہا۔ دیکھو بچوں کی تربیت کا ایک بہترین اصول کیا؟ بچوں سے کلوز ہونا، بچوں سے اتنا کلوز ہونا کہ بچہ دل کی ہر بات ذمہ داروں سے کہہ سکے، اپنے گھر کے سرپرستوں سے کہہ سکے، ماں باپ سے شیئر کر سکے۔ اس کے اندر آپ بہتر طریقے سے بچے کی تربیت کر سکتے، بہتر طریقے سے بچے کو سیدھے راستے پہ لا سکتے، بہتر طریقے سے بچہ اگر بھٹک رہا ہے آپ سیدھے راستے پہ جما سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو کاندھے پہ لے کے جاتے رہتے، کہاں؟ باہر، گھر کے اندر نہیں، باہر کاندھے پہ بٹھا کے جاتے۔ لوگ دیکھتے سرور کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر اور شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کو، اپنے چھوٹے بچے کو، نواسے کو کاندھے پہ بٹھا کے جاری، بولتے کہ یہ سواری بہت اچھی ہے۔ کیا بولتے لوگ؟ سواری اے آقا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری بہت اچھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ دیکھو سوار بھی اچھا ہے، سواری نہیں بلکہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھا ہے۔ حسن کی طرف اشارہ کرتے، حسن کاندھے پہ بیٹھے۔ یہ تو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت تھا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حسن اور حسین دوڑے آتے، مصلی کے پاس آتے، نماز میں ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں نواسے پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے، دونوں نمازیں کہاں چڑھ کے بیٹھ جاتے؟ میرے بھائیوں دیکھو ہمارے نبی کی تعلیمات کیسی ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے جذبات کا لحاظ رکھا ہے۔ آج ہم معمولی اوقات پر بھی جذبات کا لحاظ نہیں رکھتے، آج ہماری بگڑی کا سبب یہی ہے، ہم بچوں کی تربیت کے اصول ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا نہیں سیکھے۔ نماز کے اندر ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا عشاء کی نماز کا موقع تھا، بادل گرج رہا تھا، بجلی کڑک رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں نواسے پیارے نبی سے آ جاتے ہیں، پیارے نبی پر چڑھ جاتے، پیارے نبی جب اٹھنا چاہتے دونوں کو بڑے پیار سے اٹھا کے نیچے بٹھاتے، پھر اٹھتے، پھر یہ نواسے چڑھ جاتے۔ جب سلام پھیرے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کے قریب آیا، سرور کائنات کے قریب آیا، آ کر کہنے لگا کہ آقا ان دونوں بچوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑا ہوں کیا؟ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ چھوڑ کے آؤ۔ بادل کو دیکھتے، بادل گرج رہا ہے، چمک رہا ہے، بچوں کو بولتے کہ بچوں کو لے جاؤ ماں کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ سناتے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بادل کے برسنے سے پہلے میں ان کی ماں کے حوالے کرایا۔ ایک اور روایت صحیح مسلم صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کہتے ہیں، ایک صحابی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک نماز میں تھے، حضرت عبداللہ بن شداد
وہ راوی عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، حسن آتے ہیں، پیارے نبی کے نواسے حسن آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں جاتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیٹھ پہ چڑھ جاتے، پشت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے، سواری بنا لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی سجدے میں سر رکھے، سر نہیں اٹھاتے، حضرت عبداللہ بن شداد ابھی نئے صحابی تھے، سجدے میں سر رکھے ہیں، تاخیر ہو رہی، لیٹ ہو رہا، دیکھتے ہیں سر نہیں اٹھ رہا، اٹھ جاتے تھے، اٹھ کے جھانک کے دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں، اٹھے یا نہیں، جھانک کے دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، نواسا اوپر سواری بنا کے بیٹھا، پھر سجدے میں چلے جاتے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں اٹھا، سجدے سے سر اٹھایا، جھانک کے دیکھا، دیکھ کے پھر سجدے میں چلے گا۔ جب نماز ختم ہو گئی صحابہ سب آئے، قریب آئے، آ کر پیارے نبی سے سوال کرنے لگے، اے آقا، اے سرور کائنات، کیا بات ہے آج سجدہ لمبا ہوا، کیا وحی آسمان سے آئی یا حکم بدل دیا گیا یا احکامات اترے یا سجدے کی حالت میں آپ پر وحی اتر رہی تھی؟ تو سرور کائنات تاجدار مدینہ قربان جائے، تربیت کرنے والے ایسے مربی پر پیارے نبی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو نہ وحی اتری، نہ احکامات بدلے، نہ سجدے میں وحی آئی، بس مسئلہ یہ تھا کہ میں نے سجدے کو لمبا کیا، اس لیے کہ میرا نواسا، یہ میرا بیٹا مجھ کو سواری بنا لیا تھا، میں نے دیر کی، تاخیر کیا تاکہ میرا بچہ اپنا لطف اٹھانے میں کٹ نہ جائے، میرا بچہ تاخیر سے بیزار ہو کے اٹھتا نہ جائے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتا چلتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا، احساسات کا، نفسیات کا لحاظ رکھتے۔ بچپن میں جو چیز سخت ہوتی ہے یہ قریب کرنے کی چیزیں ہیں، بچوں کو قریب کرنے کی چیزیں ہیں، گھر کے سرپرست، گھر کے ذمہ داران مختلف طریقوں سے بچوں کو قریب کر سکتے، اتنا قریب کرنا کہ بچہ ہر بات دل و جان سے اپنے ذمہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے کہہ سکے۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، نماز کو لمبی کرنا چاہتے، پیچھے سے عورتوں کی مجلس سے، عورتوں کے حلقے سے بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز کو شارٹ کر دیتے تھے، نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ بچوں کے جذبات کا لحاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ الغرض میرے بھائیو، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نواسہ رسول ہیں، پیارے نبی کے دور میں انہوں نے اپنا بچپنا گزارا ہے، بڑے حسین لمحات تھے۔ امام زہری کہتے ہیں انس ابن مالک کی روایت سے کہ حضرت حسن پیارے نبی کے نواسے، پیارے نبی کی شکل و صورت سے بہت ملتے تھے، ان کی شکل و صورت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام جب بھی حضرت حسن ابن علی کو دیکھتے زاروں کی تار روتے، آنکھوں سے آنسو نکالتے تھے۔ ذرے صحابہ تو اتنا زور سے روتے لوگ سنتے تھے، حضرت بلال تو سسک کر انہیں پکڑ کر رویا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کو دیکھتے تو زاروں کی تار روتے اور وہ دن یاد کرتے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حسن ابن عبد علی گزارے ہیں، تو ان کا بچپنا گزرا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابو بکر، علی یہ سب نکلے، مسجد سے جیسے ہی باہر نکلے تو حسن ابن علی اللہ کے نبی کے نواسے، سرور کائنات کے نواسے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور علی بازار کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حسن ابن علی کھیل رہے، حسن ابن علی بچوں میں کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کو اٹھا لیتے، کاندھے پہ بٹھاتے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے لیڈر ہے، مسلمانوں کے امام ہے، رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन है। अबू बकर सिद्दीक हसन को उठाते, छोटे बच्चे हैं, उठा के कांधे में बिठाकर बोलते कि ये बच्चा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल है, प्यारे नबी की शक्ल से इसकी शक्ल मिलती है, अली की शक्ल से इसकी शक्ल नहीं मिलती। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुराते जा रहे। हाज़रीन किराम, ये बच्चों के जज्बात, बच्चों का एहसास, बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों के नफ्सियात को मद्देनजर सहाबा भी रखते थे और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। आपको बताओ नहीं, हजरत अबुल हौरा रहमतुल्लाहि अलैहि ताबई है, हजरत हसन से मिलते ही इनका जमाना बचपन का जमाना था नबी के जमाने में। अबुल हौरा ताबई है, बाद के जमाने में आए, हसन से मिलते हजरत हसन से मिलकर बोलते, क्या है हसन, बताओ कि तुमने अपनी बचपन के जमाना नबी के जमाने में पाया है, तुमको कोई बात याद है? नबी के जमाने में तुमको कोई बात याद है? तुम जब बचपन में थे तुम्हें कोई वाकया, कोई हिस्सा, कोई बात याद है क्या? तो हजरत हसन कहते हैं, हाँ मुझे एक वाकया याद है। हजरत हसन कहते हैं कि एक मर्तबा सदक़े के खजूर रखे हुए थे, प्यारे नबी लोगों से बातचीत कर रहे थे, मशगूल थे बातों में। मैं सदक़े का खजूर उठाया, अपने मुंह में रखा तो प्यारे नबी जैसे ही बात कर रहे थे तवज्जो इधर हटाए, क्या देखते हैं कि नवासा अभी छोटा बच्चा है, मुंह में सदक़े के खजूर रखा है। प्यारे नबी बोलते कि बेटा निकालो, थूक दो उसे। बच्चा नहीं समझता तो प्यारे नबी उंगली डाल के उस खजूर को बाहर निकाल देते। सहाबा सवाल करते, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ सरवरे कायनात, ऐ ताजदार मदीना, इसमें क्या हरज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चा खजूर खा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, आले मोहम्मद पर, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों पर सदका हराम है। सुभान अल्लाह। हजरत हसन अभी बालिग नहीं हुए हैं, अभी अहकामात नाफिज नहीं हुए हैं, हलाल व हराम की तमीज सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे। सदका आले मोहम्मद के लिए हराम है, हराम। एक लुकमा, एक खजूर का छिलका हलक के नीचे उतारना प्यारे नबी को गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, तरबियत का एक उसूल ये कि बच्चों को हलाल रोजी खिलाएं। बच्चे अगर सुनना आपकी बात, बच्चे आपके कंट्रोल में रहना, बच्चे अगर असाए पीरी बनना है, बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनना है, तो बच्चों को अल्लाह के वास्ते हलाल रोजी का एहतमाम करो। बच्चों के मुंह में जब निवाला डालो तो हलाल रोजी का तहकीक करके कि मैं कमा रहा हूं, मैं जो बच्चों को खिला रहा हूं ये हलाल का है या हराम का है। देखो सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम करते। ये हसन है, ये हसन इब्न अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बच्चे हैं। इनकी तरबियत प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। प्यारे नबी के दौर में तरबियत पाए थे। एक मौके पर मदीने का गवर्नर मरवान इब्न हकम एक मजलिस में इन्हें बुला के सख्त सुस्त बोलता, बदतमीजी करता, हजरत हसन इब्न अली को बदतमीजी करता। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेते, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बर्दाश्त कर लेते। बर्दाश्त करते जा रही मजलिस में, दौरान मजलिस मरवान इब्न हकम जब वो नाक को साफ करने जाता सीधे हाथ से साफ करता। बस भरी मजलिस में हसन इब्न अली इस्लाह का प्यारा अंदाज अपनाते बोलते, अफसोस है तुझ पर कि तुझे नाक साफ करने का तरीका भी मालूम नहीं है। नाक दावें हाथ से साफ की जाती है, सीधे हाथ से नहीं। बस इतना सा बोलते पूरी मजलिस में मरवान इब्न हकम पर सन्नाटा छा जाता। उसके बाद जब हसन इब्न अली का इंतकाल होता, इंतकाल के बाद हजरत मरवान जो मदीने का गवर्नर था वो ज़ारो क़ितार रोता, बहुत रोता। हजरत हुसैन, हसन के छोटे भाई हुसैन आते, मरवान से पूछते कि क्या बात है, जब तक हसन था, जब तक मेरा बड़ा भाई था, उसकी जिंदगी में तो तकलीफ देते थे, बुरा भला बोलते थे, अब इंतकाल के बाद तुम उसे याद कर करके रो रहे हो। तो मरवान बोलता कि नहीं, वाकई में तुम्हारा भाई इस्तिकामत का पहाड़ था,
اس نے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرائی. واقعی میں وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ تھا. تو حاضرین کرام، یہ نبی کے دور کا ایک بچہ حضرت حسن، اس کا مختصر سا تذکرہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض حاصل کرنے والے. ایک مرتبہ زاروں کی تار رو رہے ہیں، زاروں کی تار رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے، ترس رہے، لرز رہے، تڑپ رہے. ایسے موقع پر ایک شخص آتا ان کے قریب، آ کے بولتا کہ اے حسن، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عذاب کا ڈر لے کر اتنا رو رہے ہو، اتنا رو رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے نبی کے نواسے نہیں ہو؟ تم تو رسول اللہ کے نواسے ہو. رشتہ داری تمہاری ہے، رشتہ داری رسول اللہ کے قریب ہو، رشتہ دار ہو، رسول اللہ کی سفارش، شفاعت تمہیں ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کشادہ ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے. تو قربان جائیں، حضرت حسن کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو، یقیناً میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، لیکن جب سور پھونکا جائے گا، حشر کے میدان میں سور پھونکا جائے گا، تو اس موقع پر کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے رہا شفاعت کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا معاملہ، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ دیکھو کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. اور رہا اللہ کی رحمت کا معاملہ، تو اللہ کی رحمت ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. اللہ اتنا عبادت کرنے کے باوجود، تقوی شیاری اپنانے کے باوجود، عاجزی، انکساری کا یہ عالم ہمارے نبی کے دور کے تربیت یافتہ ایک بچے کی حالت ہے. آج ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے کرکٹ پلیئروں کے نام یاد ہیں، ہیرو کے نام یاد ہیں، مختلف فوٹوز لے کے پھر رہے ہیں، مختلف نشانات بچے لگا کے پھرتے ہیں، غیر اسلامی رسم و رواج میں بچے ملوث نظر آتے ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں جو قبرستان عبرت کا مقام ہے، عبرت لینے کا مقام ہے، دل کو نرم کرنے کا مقام ہے. ایسے مقام پر بھی بہت سارے بچے، مسلمانوں کے بچے قبرستانوں میں گولیاں کھیلتے نظر آتے، جرم کرتے نظر آتے، قبرستانوں میں جا کے چھپاتے نظر آتے. میرے بھائیوں، آج ہمارے بچوں کی کیا حالت ہے؟ دیکھو، نبی کے دور کے بچے ایسے تھے. میں کوشش کروں گا آگے حلقات میں، آگے جمعوں میں، آگے جمعہ کے خطبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بچے اور کیسے تھے. یہ حسن ابن علی تھے، ان کا انتقال آخر میں زہر سے ہوتا ہے. زہر، ایک عورت انہیں زہر دیتی. سن 50 ہجری میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا. ان کے اقوال اور اقوال زرین بڑے پیارے ہیں. ان کے اقوال زرین میں سے، ان کی تعلیمات میں سے یہ ہے، جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں ہوتا، جو آدمی عقل سے کام نہ لے اس کا جو ہے اعتبار نہیں ہوتا، اس کا ادب نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے حضرت حسن کا ایک قول ہے کہ بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی. جس آدمی میں ہمت نہیں ہوتی اس کے پاس محبت کا عنصر بھی نہیں پایا جاتا، لوگوں سے وہ محبت نہیں پاتا. دیکھو، اتنے فصیحانہ اور حکیمانہ ان کے اقوال زرین ہے کہ اس کے روشنی میں ہم اپنا راستہ متعین کر سکتے. حضرت حسن کا ایک قول ہے کہ بے دین کی حیا نہیں ہوتی. آدمی بے دین ہے، اس کے پاس حیا نہیں ہوتی. اسی طرح سے عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے. عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے. اسی طرح سے حرام سے بچو، سب سے بڑے عابد بنو گے. اگر سب سے بڑا عابد بننا ہے تو حرام کاموں سے بچو، حرام روزی سے بچو، حرام کمانے سے بچو، حرام کے سامنے جانے سے بچو، سب سے بڑے عابد بنو گے. اسی طرح سے اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ، مالدار بن جاؤ گے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، مالدار بن جاؤ گے. یہ ان کا قول. اسی طرح سے اپنے پڑوسی سے بھلائی کرو، سچے مسلمان بن جاؤ گے. اسی طرح سے تین چیزیں ہلاکت والی ہیں. یہ حضرت حسن کا فرمان ہے، ان کا قول زرعی ہے کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی. ایک تکبر، دوسرا لالچ، تیسرا اپنا حسد کرنا. ایک تکبر، دوسرا لالچ اور تیسرا حسد کرنا. تکبر، حضرت
آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جدا ہو گیا، دھتکار دیا گیا۔ اسی طرح لالچ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ جھاڑ کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام لالچ میں نفس کا شکار ہو کے، نفس کے لالچ میں گرفتار ہو کے اس درخت کے پاس گئے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا۔ لالچ یہ بھی ہلاکت کی چیز۔ تیسرا حسد ہے، قابل نے حابیل کو مارا، آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل حابیل کو مارتا ہے، کس کے؟ اس پہ حسد کی بنیاد پہ۔ تو تکبر، لالچ اور حسد، یہ تین چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک ننھے منھے بچے تھے جو بعد میں پروان چڑھے، لیکن 40 سال کی عمر میں، مختصر مدت میں ان کا انتقال ہوتی، ان کی شہادت ہوتی زہر سے۔ تو الغرض ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، ادب سکھائیں، ان کو گھر کے اندر اپنا ماڈل پیش کریں۔ ہم بچوں کے سامنے خود نماز پڑھیں، بچوں کے سامنے خود سچی بات کریں، بچوں کے سامنے اپنا آئیڈیل پیش کریں، تو بچے ہمارے یقیناً تناور درخت بنیں گے، باادب بنیں گے، بانصیب بنیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمد